سلیسیا کی سلیکشن کے مناسبت سے جو ہمیں واضح علامات ملتی ہے، دانوں میں یا گلٹی میں درد کا ہونا ہے۔ ایسی دانوں میں اگر خارش ہو تو گریفائٹس اس کی دوا ہوتی ہے۔ ایسے ہی دانوں میں اگر پس آ گئی ہو تو ہیپر سلفر 30 اس کی دوا ہوتی ہے۔ جسم میں کوئی دانہ نکلے، زخم ہو یا گلٹی ہو، جب اس میں پیلا پن آ جاتا ہے تو اس کا مطلب پس بننے کا عمل شروع ہو گیا ہے، تو ہمیں ہیپر سلفر یاد آتی ہے، ہیپر سلفر کا کیس بن جاتا ہے۔ ہیپر سلفر جسم میں سے پس نکالنے کے لیے 30 بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اگر ہم 200 میں دے دیتے ہیں تو پس خشک ہوتی ہے، کیس بگڑ جاتا ہے۔ 30 پس نکالتی رہتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ زخم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور پس نکلنا بھی بند ہو جاتی ہے۔ اگر پس کے ساتھ زخم میں سرخی بھی ہو تو بیلاڈونا 30 اور ہیپر سلفر 30 کا کمبینیشن دیتے ہیں، جو بہت اچھا ہمیں رزلٹ دیتی ہے یہ کمبینیشن۔ آنکھوں کے لحاظ سے بھی سلیسیا بہت اچھا کام کرتی ہے اور 2 دفعہ مجھے بھی اس نے میری آنکھوں کو ٹھیک کیا۔ سی اے کی آرٹیکل شپ کر رہا تھا، اس زمانے میں کیلکولیٹر ہم استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، جو ٹوٹل ہم کرتے تھے تو مینولی کرتے تھے۔ اس سے ہماری آنکھیں کمزور ہوئیں اور مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے چشمہ لگانے کی ضرورت پڑے، سر میں درد رہنے لگا تھا۔ میں نے سلیسیا کھائی، مجھے اس سے نجات مل گئی۔ اسی طریقے سے دوبارہ ہوا، پھر میں نے سلیسیا کھائی، پھر مجھے اس سے نجات مل گئی۔ میں نے جب کمبینیشن بنایا تو خیر کئی کمبینیشن تھے، لیکن ایک کمبینیشن میرا بنا کے میں لوگوں کو دیتا تھا، چونکہ اس کا رزلٹ فوراً نہیں آتا آنکھوں کا، تو ایک بزرگ پولٹری کے ڈاکٹر تھے تو ان کو بھی میں نے دیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کھائیے آپ، میں نے دوا آنکھوں کے لیے بنائی ہے۔ وہ بھی میرے چاہنے والوں میں سے تھے، انہوں نے وہ کھانی شروع کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ آئے میرے پاس، کہنے بیٹے میرا آنکھوں میں درد ہونے لگا تھا، چشمہ پہنتا تھا میں، آنکھوں میں درد ہوتا تھا، وہ اتفاق سے وہ میرا رکشے میں رہ بھی گیا، اور میں جب بنوانے گیا دوبارہ دوسرا چشمہ تو میری ایک آنکھ میں 2 نمبر کم ہوئے اور ایک آنکھ کا 2.25 نمبر کم ہوئے ہیں، وہی مجھے اور چاہیے دوا۔ اب میں نے جب وہ تاریخ ان کی دیکھی، وہ کوڈ دیکھا تو مجھے یاد نہیں آیا۔ اسی طریقے سے وہی دوا ایک اور بچے کو دی، اس کا بھی چشمہ اتر ہی گیا، چشمہ ہی اتر گیا۔ میں بڑا افسوس ہوا، آج تک میں اس کو بہت افسوس کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے مجھے سلیسیا 30، اوسیمم کین 30، آکزالک ایسڈ 30 کے اچھے رزلٹ دیے ہیں کہ اس سے ان کی آنکھوں میں بہتری آئی ہے، لیکن میں ابھی مکمل طور سے مطمئن نہیں ہوں۔ السلام علیکم۔ ہیپر سلف پس کی خاص دوا ہے جو پس بننے کے عمل کو روکتی ہے اور بنی ہوئی پس کو جسم سے نکالتی ہے، یعنی ڈبل کام کرتی ہے۔ پس کی وجہ سے مسوڑوں میں ورم ہو، درد ہو، یا گلے کے غدودوں میں پس پڑ گئی ہو، یا پس کی وجہ سے کان بہتے ہوں، تینوں صورتوں میں ہیپر سلفر 200 ہی دیں۔ 30 میں دینے سے کیس بگڑ جاتا ہے۔ جب ہمارے پاس مریض کوئی مسوڑوں کے درد کا آتا ہے تو ہم اس سے یہی کہتے ہیں کہ آپ کے مسوڑے پھولے ہوئے ہیں؟ اگر وہ کہتا ہے ہاں پھولے ہوئے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ نیچے کے یا اوپر کے؟ تو اگر وہ کہتا ہے نیچے کے ہیں تو ہم اس کو ہیپر سلفر 200 دیتے ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے اوپر کے مسوڑے ہیں تو مرکسال 200 دیتے ہیں۔ اور یہ کوئی 100% نہیں ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیچے کے اوپر کے مسوڑوں کو مرکسال ہی کور کرتی ہے، لیکن ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی دوا کام کرے گی، کہ جب ہم دوا منہ میں ڈالتے ہیں تو تھوڑی دیر میں مریض کہتا ہے کہ ہمیں آرام آیا ہے، اب ہیپر سلفر سے آیا ہے یا مرکسال سے آیا ہے، تو ہم کو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہی دوا اس کی ہے۔ ورنہ جو پریکٹس میں ہماری کہ ہم نیچے کے مسوڑوں کو ہیپر سلفر 200 سے کور کرتے ہیں اور اوپر کے مسوڑوں کو مرکسال 200 سے کور کرتے ہیں، اور ہمیں رزلٹ تقریباً ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی کے گلے میں پس پڑ گئی ہے، گلے کے غدود کا بڑھنا، سرخ ہونا، وہ برائٹاکار کا کیس ہوتا ہے، لیکن اگر وہاں پس پڑ گئی ہے تو وہ ہیپر سلفر کا کیس بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کان بہنے کی وجہ سے کان کا پردہ بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پھٹ گیا ہے، تو ہیپر سلفر 200 کی روز رات ایک خوراک دیتے ہیں ہم۔ کان جو اندر مواد ہوتا ہے وہ سارا نکلتا ہے اور نکلتا رہتا ہے، یعنی کہ اس کا جو نکلنے کا جو پرسنٹیج ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ایک دم رک جاتی ہے۔ ہم مریض کو پہلے کہہ دیتے ہیں کہ اس میں کچھ 2-3 مہینے لگیں گے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کان کچھ دن کے لیے بند ہو جاتا ہے بہنا، 3-4 دن نہیں بہے گا، پھر اس کے بعد بہتا ہے، ایک دن بہے گا، پھر 3-4 دن کے لیے بند ہو جائے گا، پھر ایک دن بہے گا، تو اس طریقے سے دھیرے دھیرے پس کی فارمیشن بھی کم ہوتی جاتی ہے، اور کان ایک وقت آتا ہے کہ پس بالکل نہیں نکلتی، اور کان کا پردہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور ایسے میں کئی کیس کیے ہیں اور کر رہا ہوں میں،
اور اس میں کامیاب ہوں کا پردہ بھی صحیح ہونے میں۔ ہیپر سلفر کی سلیکشن کی مناسبت سے جو واضح علامات بنتی ہے وہ جلد میں پیلا پن یعنی کہ پس کا بننا ہے، زخم میں، دانے میں، پھوڑے میں جہاں پیلا پن آ جائے تو ہیپر سلفر دینا لازم ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ تھوجا، زبان پر درد کرنے والے دانے اور پیشاب کی فوری حاجت جس کو روکا نہ جا سکے اور کپڑوں میں نکل جائے کی پراپر دوا بنتی ہے۔ آج کل زبان پر جو دانے ہو رہے ہیں نہ بوریک سے ٹھیک ہو رہے ہیں نہ مرکسال وغیرہ سے ٹھیک ہو رہے ہیں، ایلوپیتھک کھا کھا کے مریض پریشان ہو جاتا ہے۔ تو جب ہمارے پاس آتا ہے تھوجا 30، ہم اس کو زبان پہ ڈالتے ہیں، مشکل سے 2-3 منٹ میں کہتا ہے مجھے دانتوں میں سکون ملا ہے۔ اسی طریقے سے دانت جڑوں سے خراب ہوں، درد کریں، اس کی پہچان یہ ہے کہ جب دانت پہ دانت رکھ کے دبائیں تو درد ہوتا ہے، روٹی چبانے سے درد ہوتا ہے، یا زبان بار بار دانتوں میں آ جائے اس کی بھی تھوجا 30 دوا بنتی ہے۔ پسلیوں کے نیچے شکم میں درد ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، یہ آج کل بہت ہو رہا ہے، مریض بتاتا ہے کہ ہمیں کئی سال ہو گئے یہ درد ٹھیک نہیں ہو کے دے رہا۔ جب ہم تھوجا 30 دیتے ہیں مریض کے پیٹ میں سختی جو ہے کم ہو جاتی ہے، اس کو سکون ملتا ہے۔ اسی طریقے سے جس کو پیشاب بار بار آئے، مسلسل پیشاب کی حاجت ہو، رات کو بار بار اٹھنا پڑے یا پیشاب میں جھاگ ہوں، اس مناسبت سے بھی تھوجا 30 دوا ہوتی ہے۔ پیشاب کے بجائے خون بھی آئے اور جلن نہ ہو تو تھوجا ہے، خون آئے اور جلن ہو تو کینتھرس ہے۔ جن عورتوں کو جماع کے وقت شرمگاہ میں بے حد درد ہو یا جن کے رحم کے منہ پہ زخم ہو تو اس کی مناسبت سے بھی تھوجا 30 ان کی دوا ہوتی ہے۔ گرمیوں کے بعد جب سردی آتی ہیں، موسم خشک ہوتا ہے، خشک ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، کولڈ کریم لگانی پڑتی ہے، تیل لگانا پڑتا ہے، ایڑیاں پھٹتی ہیں، یہ تھوجا 30 ایسی بہترین ان سب چیزوں کو کور کرتی ہے کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی طریقے سے جب موسم کی تبدیلی سے، خشکی سے، خشک موسم کی وجہ سے جو خارش ہوتی ہے وہ بھی تھوجا 30 سے ہی ٹھیک ہوتی ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب میرا نام فضل آباد سے، میں جھنگ سے بول رہا ہوں، نیشنل بینک سے ریٹائرڈ ایگزیکٹو ہوں۔ آپ بیٹے کے علاج کے لیے آپ سے رابطہ کیا تھا تو آپ نے میڈیسن بتائی تھی، وہ گردوں کا مسئلہ تھا، تو کینتھرس اور مرکور آپ نے بتائی تھی، دونوں ملا کے دو قطرے صبح دوپہر شام، تو یعنی کہ 18 تاریخ کو آپ نے بتایا تھا۔ اب تقریباً 2 ماہ ہونے والے ہیں، تو اللہ کا کرم ہے، اور ایسا نا حیرت انگیز طور پہ فائدہ ہوا ہے نا کہ سب حیران ہیں۔ وہ بیٹا اسٹینوگرافر ہے سیشن جج صاحب فیصل آباد کے پاس، وہ کورٹ والے بھی حیران ہیں، جج بھی حیران ہے، بھئی یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اب بیٹے کی نا وہ پیشاب بھی ماشاءاللہ بہتر ہو گیا ہے، اور اس کی جو ہے پانی بھر جاتا تھا جسم میں وہ بھی بالکل کم ہو گیا ہے، سانس جو چڑھتا تھا وہ بھی کم ہو گیا نہ ہونے کے برابر۔ اور بیٹے سے تو ہر ٹائم رابطہ رہتا ہے نا، میں جھنگ میں رہتا ہوں، بیٹا فیصل آباد میں رہتا ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ ابو میں اب صبح ایکسرسائز کرتا ہوں کافی ٹائم، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں پھر اپنی ریئل لائف میں آ گیا ہوں، تو بہت خوش ہے۔ تو ماشاءاللہ اب نا ڈاکٹر صاحب پوچھنا آپ سے یہ تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ 1 ماہ استعمال کر لیں گردے اوور حال ہو جائیں گے، تو اب ماشاءاللہ تقریباً 1.25 ماہ ہونے والے ہیں، تو وہ 2 قطرے لے رہا ہے کینتھرس کے اور مرکور کے۔ تو آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ وہ دوائی ابھی جاری رکھیں تو یا کیا کوئی ایڈوائس فرمائیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت مزہ آیا اور بہت اچھا، یعنی کہ ڈاکٹر دے کے دوائیں تھک گئے تھے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرنا ہے، لیکن اب وہ ویڈیو کال پہ کوئی کسی سے بات کرے تو وہ مانتے ہی نہیں ہے بھئی یہ پیشنٹ ہے۔ تو اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، تو میں آپ کو بار بار ڈسٹرب نہیں کیا، تو اب صورتحال جو لاسٹ چل رہی ہے نا وہ ہے کہ اب ماشاءاللہ بہت بہتر ہے، 100 میں سے 80% ٹھیک ہے۔ تو برائے مہربانی یہ بتا دیں کہ دوا کنٹینیو رکھنی ہے مارک اور کینسرس، یا کیا کرنا ہے، یا کوئی ایڈوائس فرما دیں تاکہ دوبارہ مرض نہ ہو۔ بہت مہربانی۔